بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں SB1 نیوز۔ سیرت طیبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تشریف آوری سے قبل ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جسے کلام مجید نے اپنے اندر جگہ عطا کی، اور اسی واقعے کی وجہ سے اس پورے سال کا نام عام الفیل پڑا۔ میری مراد ہے ابرہہ کی فوج کا عبرتناک انجام۔ وہ آپ کے سامنے اس سے پچھلی قسط میں پیش کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، اس واقعے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبدالمطلب کی عزت و احترام میں مزید اضافہ ہوا۔ ظاہری بات ہے، جب آپ کی عزت و احترام میں اضافہ ہوا تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندان کا بھی اللہ کریم نے وقار بلند کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شکم مادر میں تشریف لائے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ عمومی طور پر یہ ایام وہ ایام ہوتے ہیں جب کسی بھی ماں کو اپنے پیدا ہونے والے بیٹے سے وجود میں بہت سی تبدیلیاں اور بہت سے معاملات سے سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب کی تشریف آوری سے جب وہ میرے پیٹ میں تشریف لائے تو مجھے کسی بھی قسم کی ایسی کوئی مشکل پیش نہیں آئی جس کی وجہ سے میں یوں کہوں کہ جب کوئی بچہ پیٹ میں آ جاتا ہے تو اس عورت کے ساتھ کتنی مشکل پیش آتی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ رکھا ہے۔ اس کی جو وجہ علماء مفسرین نے بیان کی وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ آپ کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، یعنی حمل کی صورت میں، اور نمبر 2 جب وہ آپ کو اس دنیا میں جنم دیتی ہے، جو اس وقت اسے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا مقام بنسبت باپ کے زیادہ رکھا گیا۔ اور پھر اس کے بعد پھر وہ جب دودھ پلاتی ہے تو اس زمانے کے اندر بھی وہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھتی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ماں کا مقام و مرتبہ اسلام نے بلند کیا۔ ناظرین کرام، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے محبوب میرا بیٹا میرے پیٹ میں آیا تو مجھے ایسا کوئی بھی احساس نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے آج بھی وہ درخت یاد ہیں جن کے پاس سے میں گزرتی تھی تو وہ مجھے سلام کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے وہ وقت اور وہ زمانہ یاد ہے کہ جب میں درختوں کے پاس سے گزرتی تھی وہ مجھے سلام کرتے تھے۔ جب میں کسی پتھریلی اور نوکیلی جگہ سے گزرتی تھی تو وہ پتھر میرے لیے نرم ہو جاتے تھے، اور جب میں کہیں دھوپ میں باہر نکلتی تھی تو آسمان کے بادل میرے اوپر سایہ کر لیتے تھے، اور جب کبھی میں کسی کنویں سے پانی کے لیے جاتی تھی تو پانی خود بخود ہی کنویں کے کناروں تک پہنچ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس سے مجھے یہ احساس ہوا اور مجھے اندازہ ہوا کہ میرے پیٹ میں جو میرے عبداللہ کی نشانی ہے وہ کوئی بڑے کمال والی چیز ہے۔ اس کا احترام، اس کی عزت، اس کی شہرت، اس کا مقام کیا ہوگا۔ اب سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں پانی لینے کے لیے کنویں پہ پہنچتی تو پانی خود بخود جب کناروں پہ آتا تو میں حیران ہو جاتی اور سوچتی کہ ایسا کیوں ہے، اور میرے ساتھ جو عورتیں جاتی تھی وہ بھی سوچتی۔ اور اسی طرح سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا لخت جگر میرے پیٹ میں آیا تو مجھے خوبصورت اور اچھے اچھے خواب آنا شروع ہو گئے۔ جب بھی میں دن کے کسی حصے میں یا رات کے کسی حصے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتی تو
ہوتا کیا کہ مجھے بڑے خوبصورت قسم کے خواب آتے، اس میں مجھے خوبصورت چیزیں دکھائی جاتی، مجھے آسمان کی بلندیاں دکھائی جاتی، مجھے چاند، سورج اور ستارے دکھائے جاتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے۔ ابھی آپ رحم مادر سے اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اپنی والدہ کو راحت بخش رہا ہے۔ وہ بیٹا جس کے وجود سے اس کی ماں کو راحت پہنچے، وہ ماں بھی بڑی خوش نصیب ہوتی ہے، اور یقین جانے وہ لال بھی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ ہر کسی کو تھوڑی نصیب کرتا ہے۔ ماں کی خدمت، باپ کا احترام اللہ ہر کسی کو نصیب نہیں کرتا۔ یہ اچھے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے یہ چیز ملتی ہے۔ اب سیدہ آمنہ صلوات اللہ علیہا کا آپ دیکھیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ جب ہی میرا لخت جگر میرے شکم میں آیا تو مجھے قطعاً بھی کوئی ایسا احساس نہیں ہوتا تھا جیسے عام عورتیں بیان کرتی ہیں کہ حالت حمل میں یہ معاملات، اس طرح کی تکالیف جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، لیکن جب میرا لخت جگر میرے بطن میں آیا تو مجھے کسی بھی قسم کا کوئی ایسا چیز محسوس نہیں ہوئی جو میں عام عورتوں سے سنا کرتی تھی۔ تو ناظرین کرام، جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ذات گرامی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر انمول ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کس طرح محفوظ ہے، ہم لمحہ بلمحہ آپ کے سامنے ان قسطوں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے مبارک واقعات لے کر آئیں گے۔ آج آپ نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مادر شکم میں تھے تو اس وقت کی کیا حالت تھی۔ انشاءاللہ آئندہ قسط میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ جب آپ رحم مادر سے عالم دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو حالات کیسے تھے۔ یہ سننے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے، یہ جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچیں اور سیرت طیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ خوبصورت سلسلہ آپ سے مس نہ ہونے پائے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خوبصورت واقعات انشاءاللہ اگلی اقساط میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔